رسول خدا آفتاب ہدایت، سلام علیکہ سلام علیکہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأول: من هم؟ قالوا يا رسول الله: المسلم المنان المنفق سلعته بالحلف الكاذب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم عزیز ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت ہی زیادہ حق ہے، تو اس لیے کم سے کم جمعہ کے دن سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کثرت سے درود شریف بھیجنا چاہیے۔ میرے محترم عزیزوں، میں اور آپ دنیا میں اس قدر مشغول ہو چکے ہیں، اس قدر دنیا کے اندر منہمک ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ یاد بھی نہیں آتا ہے کہ رسول اللہ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے اور ہمیں حضور کا کیا حق ادا ہے۔ تو اس لیے کم سے کم جمعہ کے دن سے جو ہے دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، بہت ہی مبارک دن ہوتا ہے۔ ایسے مبارک دن میں، ایسے مبارک وقت میں کم سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو قیامت کے دن جب میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے، ہر طرف سے یہ آواز آتی ہوگی، ہر طرف سے یہ ندا آتی ہوگی کہ ہمارے اللہ کے سامنے کون سفارش کرے گا، ہمارے اللہ کے سامنے کون سفارش کرے گا، ہمیں کون بتائے گا۔ لوگ جو ہے نفسا نفسی کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشانی کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یاد رکھیں۔ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد رکھیں۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے صرف جمعہ ہی نہیں بلکہ اور دنوں میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ
23ویں صدی ہے، 2023، یہ فتنوں کا دور ہے۔ یہ کیا ہے؟ فتنوں کا دور ہے۔ اور یہ جو آنے والے فتنے ہیں، یہ جو فتنے چل رہے ہیں، فتنے کا معنی آتا ہے آزمائش۔ یہ جو فتنے ہیں گزشتہ دور کے مقابلے میں بہت ہی خطرناک فتنے ہیں۔ ایک فتنہ ختم ہوتا نہیں کہ دوسرا فتنہ جو ہے وہاں پر سے اٹھا لیتا ہے۔ ایک آزمائش ختم ہوتی نہیں کہ دوسری آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ گویا اس کا معلوم ہوتا ہے کہ آج کل دنیا دارالفتن بن چکی ہے، فتنوں کا گھر بن چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے ان تمام فتنوں سے اپنی امت کو آگاہ کیا اور بتلایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے اندر صرف فتنہ ہی فتنہ باقی رہتا ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يبق من الدنيا الا بلاء وفتنة، کہ دنیا کے اندر صرف اور صرف آزمائشیں اور فتنہ باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ اللہ کی پناہ۔ بادروا بالاعمال، مسلمانوں کہا، حکم دیا کہ سنو، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کی تاریکی کے حصوں کی طرح فتنے جو ہے وہ ٹوٹ پڑ جائیں گے، چھا جائیں گے۔ ایسے موقع پر اپنے اعمال کی جو ہے اپنے اعمال کو بناؤ، نیک اعمال کے اندر جلدی کرو۔ اس وقت عالم یہ ہوگا، اس دور یہ عالم ہوگا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ دنیا کے تھوڑے سے سامان کے بدلے میں آدمی اپنے دین کو بیچ دے گا، اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ پھر آدمی جو ہے وہ کفر کو اختیار کر لے گا۔ آدمی جو ہے وہ دنیا کی اہمیت کو بہت ہی بڑا سمجھے گا، دنیا کی وقت اس کے دل میں آئے گی، جس کی وجہ سے دنیا کے سامان کے بدلے میں اپنے ایمان کی کوئی اس کے نزدیک ویلو نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے دین کے بدلے میں دنیا کو بیچ دے گا، دنیا کے بدلے میں اپنے دین کو فروخت کر دے گا، دین کی کوئی اہمیت اس کے نزدیک نہیں ہوگی۔ ایک دور ہوتا ہے، لہذا وہ وقت کے آنے سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے اعمال کو مضبوط کرو، اپنی نیکیوں کو اکٹھا کرو، نیک اعمال بنانے کی کوشش کرو۔ انسان کی زندگی جو ہے ایک پانی کا بلبلے کی طرح ہے، پانی کے اندر جو بلبلا آتا ہے وہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جو لوگ بڑے بڑے دعوے کرنے والے تھے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم محلات بنائیں گے، ہم مکانات بنائیں گے، ہم عمارتیں بنائیں گے، وہ عمارتیں بنانے سے پہلے، وہ تعمیرات کرنے سے پہلے، وہ بنگلوں کو سجانے سے پہلے، وہ محلات کو بنانے سے پہلے وہ زیر زمین دفن ہو گئے، وہ قبر کے نیچے چلے گئے۔ لیکن انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، ان فتنوں کے آنے سے پہلے، ایسے وقت کے آنے سے پہلے، اس دور کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کے اندر سبقت کرو، اپنے اعمال کو بڑھاؤ، اپنی نیکیوں کو بڑھاؤ۔ عزیزو، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو
ایمان کی ایسی دولت سے نوازا ہے، ایسی دولت سے نوازا ہے کہ ہمیں اس کا اب احساس نہیں۔ یہ ایمان کی دولت جس کے پاس میں ہوگی حقیقت میں وہی کامیاب۔ آخرت کے نظرے سے اگر دیکھا جائے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہی کامیاب، جس کے پاس یہ ایمان کی دولت نہیں ہے۔ ایمان سے مراد ہمارا اور آپ کا جو کمزور ایمان ہے وہ ایمان نہیں بلکہ کامل ایمان مراد ہے۔ اگر یہ ایمان کی دولت ہمارے پاس میں نہ ہو تو ہم جو ہے دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ قرآن شریف کی آیت کہتی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ جو ہے قسم کھا کر فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ ساری انسانیت خسارے میں، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کسی بھی خاندان کا رہنے والا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، اللہ فرماتے ہیں سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن خسارے سے اور نقصان سے وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جو ایمان والے، ان الذین آمنوا، جو کامل ایمان والے ہیں وہی لوگ جو ہے خسارے سے بچے۔ تو آپ کو اس بات سے ایمان کی دولت کتنی اہم ہے اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جس نے پوری زندگی اس طرح گزاری، ایک شخص ہے جس نے پوری زندگی اس طرح گزاری کہ کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا، کبھی اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوا، کبھی اس کے پیر میں کانٹا نہیں چبھا، کبھی اس نے مشقت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، کبھی اس نے تکلیف کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، کبھی اس نے تندرستی کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، کبھی فقر و فاقے کی نوبت نہیں ہے، کبھی وہ بیمار نہیں ہوا، ہمیشہ عیش کے ساتھ عشرت کے ساتھ بہترین زندگی گزارا، دنیا کی ہر چھوٹی بڑی نعمت سے اس نے فائدہ اٹھایا، دنیا کی ہر ایک دولت اس کے پاس تھی، حضور فرماتے ہیں دنیا کی ہر ایک دولت اس کے پاس، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، اللہ کے دین کی دولت نہیں تھی، آخرت پر یقین نہیں تھی، رسول اللہ کا منکر تھا، آخرت کو انکار کرنے والا تھا۔ ایسا شخص جب دنیا سے چلا جائے، یہ شخص جب دنیا سے چلا جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے قریب کرتے ہیں، اللہ اس کو جب جہنم سے قریب کرتے ہیں، جہنم کی تھوڑی سی تپش اور جہنم کی تھوڑی سی گرماہٹ کا اثر اس کو اتنا پہنچتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کبھی اچھائی کے ساتھ زندگی گزارا تھا یا نہیں گزارا، کبھی میں نے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارا تھا یا نہیں گزارا تھا، وہ اس بات کو بھول جاتا ہے، پہلے ہی مرحلے میں وہ سارے مزے اور ساری لذتوں کو بھول جاتا ہے۔ اس کے برعکس حضور فرماتے ہیں اس کے برعکس دوسرا آدمی جس نے اس طرح سے زندگی گزاری کہ کبھی اس نے راحت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، ہمیشہ مشقتیں اٹھائے، ہمیشہ تکلیفیں برداشت کی، ہمیشہ مصیبتیں برداشت کی، ہمیشہ بیماریوں کے اندر مبتلا رہا، ہمیشہ فقر اور فاقے کے اندر مبتلا رہا، تندرستی کے اندر مبتلا رہا، دنیا کی کوئی دولت اس کے پاس میں نہیں تھی، حضور فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایمان کی دولت تھی، اس کے پاس یقین کی دولت تھی، اس کے پاس جو ہے آخرت کا یقین تھا، اللہ کی محبت تھی۔ ایسا آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو جنت کے قریب کرتے ہیں تو وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میں نے کبھی دنیا کے اندر تکلیف کے ساتھ زندگی گزاری تھی یا نہیں گزاری۔ اس لیے کہ عزیزو جنت ایسی جگہ کا نام ہے، جنت ایسی جگہ کا نام ہے کہ جہاں کسی بھی تکلیف کا احساس نہیں رہتا ہے، اس لیے جنت کے قریب کرنے کی وجہ سے دنیا کی تکلیفوں کو وہ بھول جاتا ہے، اس کو یاد بھی نہیں رہتا، اس کے دل اور دماغ کے اندر یہ بات نہیں رہتی کہ میں نے کبھی تکلیف کے ساتھ زندگی گزاری تھی یا نہیں گزاری۔ عزیزو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں آدمی جو ہے
کچھ تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کچھ نہ کچھ تکلیفوں کے ساتھ ابتدا کے دن ہوتے ہیں، لیکن جب بعد میں راحت نصیب ہوتی ہے تو وہ پہلے کے دن یاد آتے ہیں. ان دنوں کو یاد کر کے دل کے اندر درد سا پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تکلیف کے دن تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تکلیف کے دنوں کو دور کر کے اب راحت کے دن نصیب کیے. تو جب اس آدمی کو جنت کے قریب کریں گے تو دنیا کی تکلیفوں کا اس کے دل اور دماغ کے اندر کوئی تصور نہیں آتا ہے، کوئی بات جو ہے اس کے دل اور دماغ کے اندر نہیں آتی ہے. تو عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کی فہرست میں مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا. ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کا دوست ہے. جب انسان اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر یقین کرتا ہے تو اس آدمی کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس آدمی کو اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے. عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایمان والوں سے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ بھی جو ہے ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ایمان والا بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. لیکن ہم دنیا میں جب دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کا کسی سے کچھ تعلق ہو یا کسی آدمی کو کسی سے محبت ہو تو اس کی محبت کے مرتبے الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی آدمی کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی آدمی کسی سے سرسری طور پر ملاقات کرتا ہے، کوئی آدمی کسی سے اور زیادہ محبت کرتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد ایک ایمان والے کا تعلق جو ہے وہ رسول اللہ سے اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ کا قرب اور رسول اللہ کا قرب مستقیم یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کو بہت زیادہ نصیب ہے. اسی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار فرماتے ہیں، جگہ جگہ پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته کہ ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو جو ایمان والا اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تقوی طہارت اختیار کرتا ہے، للہیت والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو اپنا قرب عطا کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنا نزدیکی عطا کرتے ہیں. اسی طرح دوسرے آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ الذین اتقوا والذین هم یحسنون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو یہاں پر اس آیت کے اندر تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں متقین کے ساتھ ہوں، میں تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میری مدد میری نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، جو مجھ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو مجھ سے بہت زیادہ قریب ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں اور حضرت معاذ بن جبل سواری پر سوار ہے، ان کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں. تو نصیحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے معاذ یہ ملاقات ہماری تمہاری اور میری یہ جو ملاقات ہے یہ آخری ملاقات، اس کے بعد تم جو ہے مجھے نہیں مل سکو گے، میں تمہیں نہیں مل سکوں گا، تمہیں جو ہے میرے قبر کی زیارت ہوگی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس جملے کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے. رسول اللہ نے فرمایا اے معاذ، ان کو تسلی دی، اے معاذ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اے معاذ یاد رکھو جو آدمی اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرتا ہے، جو آدمی اپنی زندگی کے اندر تقوی طہارت کو پیدا کرتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو،
وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ آدمی کے زندگی کے اندر تقویٰ ہے تو وہ ظاہری اعتبار سے وہ دور ہے، لیکن روحانی اعتبار سے وہ میرے سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اس لیے معاذ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ تم مجھ سے ظاہری طور پر کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، لیکن تمہاری زندگی کے اندر تقویٰ ہو، تمہیں روحانی اعتبار سے تمہارے نزدیک ہوں، تمہارے قریب ہوں، اس لیے تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا تعلق اور میری نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنی زندگی میں تقویٰ پیدا کرو، اپنی زندگی میں اللہ کا خوف پیدا کرو، حضور کا قرب ہمیں نصیب ہو۔ ہم بارہا ایک لفظ سنتے ہیں تقویٰ، تقوی کے معنی آتے ہیں اللہ سے ڈرنا۔ اب یہ تقویٰ ہم بارہا سنتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، تو اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تقوی کی تعریف یہ ہے، ایک ڈر تو یہ ہے کہ انسان کو کسی نقصان سے پہنچنے کے لیے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے ایک ڈر ہوتا ہے، جیسے کسی آدمی کے سامنے شیر ہو، یا کسی آدمی کے سامنے دشمن ہو، یا اس کے سامنے اس کو کوئی اژدہا اس کے سامنے ہو، سانپ اس کے سامنے ہو، تو انسان کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا ہے، اگر میں شیر کے سامنے جاؤں گا تو مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائے، تو اس کو ایک ڈر یہ ہوتا ہے۔ دوسرا ایک ڈر جو ہے وہ کسی کی عظمت کی وجہ سے، کسی کی بزرگی کی وجہ سے، کسی کی بڑائی کی وجہ سے ایک ڈر ہوتا ہے، جیسے ماں باپ کے سامنے انسان کو ڈر ہوتا ہے، اپنے استاد کے سامنے ڈر ہوتا ہے، اپنے بڑے کے سامنے ڈر ہوتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ جو ڈر آتا ہے یہ اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی بزرگی کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اگر کسی انسان کے دل میں اپنے ماں باپ کا ڈر ہو، اگر کسی انسان کے دل میں اپنے استاد کا ڈر ہو، اگر کسی انسان کے دل میں اپنے بڑے کا ڈر ہو، تو ان لوگوں کے سامنے بری حرکت کرنے سے وہ آدمی رکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اسی طرح انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا ڈر ہو، اسی طرح انسان کے دل میں اللہ کی محبت کا ڈر ہو، اللہ کا ڈر ہو، تقوی کا حاصل یہی ہے کہ انسان اللہ کی عظمت کو دیکھ کر ہر ناجائز کام کو چھوڑ دے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو، چاہے وہ بڑا گناہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی حرکت ہو، اس کو اللہ کی محبت میں چھوڑ دے۔ بس اس تصور کو دل کے اندر رکھے کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں یہ ناجائز کام کروں گا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس تصور سے اگر گناہ کو چھوڑ دے تو سمجھ لو یہ تقویٰ ہماری زندگی میں آ ہے۔ کسی کا نام تقویٰ، اسی کو علماء فرماتے ہیں کہ یہی تقویٰ ہے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر سے تم نے اگر کسی گناہ کو چھوڑ دیا، برے ناجائز کام کو چھوڑ دیا، ناجائز فعل کو چھوڑ دیا، تو سمجھ لو تمہاری زندگی کے اندر تقویٰ آ گیا۔ اور جس آدمی کے اندر تقویٰ آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ جس انسان کی زندگی میں اللہ کا ڈر آتا ہے، تقویٰ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اس انسان کی روزی میں برکت دیتے ہیں، اس انسان کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، یہ اتنا اہم فائدہ ہے کہ اس کے ہمسم ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں تقوی کا جو دوسرا فائدہ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے ہمسم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی زبردست صحابی گزرے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے، مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے، کوئی تاکیدی حکم آپ جو ہے بیان فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، اے ابو ذر میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی حضرت ابو ذر غفاری کو تقوی کی وصیت کی، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی۔ اللہ سے ڈر کر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کے رسول حدیث میں فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَبْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلُّهُ، اے ابو ذر اگر تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ تیرے تمام کاموں کو آسان کر دے گا۔ میرے عزیزو، آج ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر کام
اچھا سے اچھا ہو جائے، میری گھریلو زندگی اچھی ہو جائے، میری باہر کی زندگی اچھی ہو جائے، میری تجارت اچھی ہو جائے، میری زراعت اچھی ہو جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میری ہر ایک چیز اچھی ہو جائے۔ ہر آدمی کی یہ تمنا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا معاشرے کے اندر ایک بڑا مقام ہو جائے، مجھے بہت بڑی عزت حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے جو ہے جو علاج کرنا چاہیے، جو تدبیر اختیار کرنا چاہیے، انسان وہ نہیں کرتا۔ اگر تمہارے کام آسان ہو جائے، تمہارے کام عمدہ ہو جائے، تمہارے کام مزین ہو جائے، تو ہمیں وہ علاج کرنا چاہیے جو رسول اللہ نے حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے تمام کام کو آسان، اللہ تمہاری زندگی میں برکت کو پیدا۔ دیکھو انسان جو ہے جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کی گھریلو زندگی جو ہے وہ سنور جاتی ہے۔ انسان اپنے گھر میں جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، اپنی بھائی بہنوں کے ساتھ رہتا ہے، تو جب یہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اپنے بچوں کا حق ادا کرنا چاہیے، مجھے اپنی بیوی کا حق ادا کرنا چاہیے، مجھے اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہیے، مجھے اپنے بھائی بہنوں کا حق ادا کرنا چاہیے، تب جا کر جو اس کا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، تو وہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرے گی، اور شوہر جو ہے وہ بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا، اور اس کے اندر جو ہے ماں باپ کی اطاعت نہیں آئے گی، اس کے اندر بچوں کا حق ادا کرنا نہیں آئے گا۔ وہ گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بننے کے بجائے وہ جہنم کا گھڑا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ تقوی جو ہے ہماری زندگیوں میں پیدا کیسے ہو، ہمارے دلوں کے اندر تقوی کیسے پیدا ہو، اس کا علاج کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں، اکابرین فرماتے ہیں، بار بار اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے، اللہ کی طاقتوں پر غور کرنے سے ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ عزیزوں، علماء فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی نعمت ہے اور دوسری اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کی نعمت جیسے پانی کی نعمت ہے، کھانے کی نعمت ہے، مکان کی نعمت ہے، لباس کی نعمت ہے۔ اگر پانی ملنا ختم ہو جائے، اگر اللہ کی طرف سے پانی آنا بند ہو جائے، زمین سے پانی نکلنا بند ہو جائے، آسمان سے پانی نکلنا بند ہو جائے، تو ساری انسانیت پریشان ہو جائے۔ اسی طرح کھانے کی نعمت، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے غلے کو نہ نکالے، زمین سے غلہ پیدا نہ ہو، تو ساری انسانیت جو ہے وہ بھوک سے مر جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سر چھپانے کے لیے جگہ نہ دے، مکان نہ دے، تو انسان پریشان ہو جائے گا، پہننے کے لیے کپڑا نہ دے تو انسان پریشان ہو جائے گا۔ تو یہ کھانے کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں پر ہم غور کریں کہ یہ نعمتیں کہاں سے آ رہی ہیں، کہ اللہ کیسے ہمیں دے رہا ہے۔ ان نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، اور جب اللہ کا شکر ادا ہوگا تو اللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اگر ہم ان نعمتوں میں اللہ کی ناشکری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سزا دے گا۔ دوسری چیز اللہ کی طاقت ہے، اللہ کے غصے پر، اللہ کے غضب پر اب جو ہے ہم غور کریں کہ اللہ نے کتنی بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے۔ قوم ثمود، قوم عاد، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، یہ اتنی بڑی زبردست طاقتور قومیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے زلزلے کو نازل کیا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو کم کر کے قوموں کو ہلاک کر دیا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلاب کو بھیج کر قوموں کو ہلاک اور برباد کر دیا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی بیماریوں کو ڈال کر لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ زلزلے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ مصیبتیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ سیلاب کہاں سے آ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ
اللہ کی ایک بہت بڑی پاورفل طاقت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے یہ نظام کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کو متنبع کرنے کے لیے، لوگوں کو سدھارنے کے لیے یہ آزمائشیں بھیجتے ہیں، یہ مصیبتیں بھیجتے ہیں، یہ پریشانیاں بھیجتے ہیں، تاکہ قوم جو ہے ان آزمائشوں کو دیکھ کر جو ہے اپنے آپ کو سنبھالنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، گناہوں سے توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو. ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب کو اللہ کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی ہستیوں کو، بڑی سے بڑی بستیوں کو جو ہے ایک جھٹکے میں ختم کر سکتا ہے، ان کو نیست اور نابود کر سکتا ہے. تو لہٰذا ایسے وقت میں، ایسے فتنوں کے وقت میں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اعمال کے اندر ثبات کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کے اندر پختگی پیدا کرنا ہے. تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر، ہمارے زندگی کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا، اللہ کا قرب اللہ اس کو اتنا عطا کرے. جب اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی جو ہے ہمیں نصیب ہوگا. اللہ ان باتوں پر رجوع آپ کو ہماری توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو سنت